بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک غریب پھٹے پرانے لباس والا فقیر عالم قاضی وقت کے بنگلے میں صف پر بیٹھا تھا۔ قاضی وقت نے اس کی طرف گور کر دیکھا اور دربان نے اس کو گریبان سے پکڑ کر اٹھا دیا اور کہا کہ تیرا مقام یہ نہیں بلکہ پیچھے ہو کر بیٹھ یا یہاں سے نکل جا۔ ہر شخص صدارت اور صفوں پر بیٹھنے کے قابل نہیں ہوتا۔ جب تجھ میں طاقت نہیں تو دلیری کیوں دکھاتا ہے؟ درویش عالم وہاں سے اٹھ کر نیچے آ گیا۔ قاضی نے بڑے دربار میں ایک پیچیدہ مسئلہ چھیڑ دیا جس کا جواب کسی کے پاس نہ تھا۔ آخر وہی فقیر عالم بڑے روب سے جاڑی کے گراتے ہوئے شیر کی طرح بولا، دلیل نہیں ہے تو رگے کیوں پھلاتے ہو؟ اس نے جو زبان کھولی تو علم و حکمت، فصاحت و بلاغت کے دریا بہا دیے اور لوگوں کو درپیش مسئلے کا حل ایسے سمجھایا جیسے انگوٹھی میں نگینہ فٹ ہو جاتا ہے۔ بڑے بڑے علماء حیران و شستر رہ گئے۔ پھر اس نے اس مسئلے کا روحانی پہلو جب بیان کیا اور ظاہر و باطن اور مجاز سے حقیقت کی طرف بیان پھیرا تو ہر طرف سے آفرین آفرین کی آوازیں آنے لگیں۔ فقیر عالم بول رہا تھا اور قاضی صاحب اسے ایسے دیکھ رہے تھے جیسے گدھا کیچڑ میں پھنسا ہوا ہے۔ آخر کار قاضی نے اپنی پگڑی اتار کر اس کے سر پہ رکھ دی اور عزت و احترام سے اس فقیر عالم کو اپنی جگہ بٹھا کر عرض کیا، حضور ہم آپ کی قدر نہ پہچان سکے، ہمیں معاف کر دیں۔ ایسے عالم کو اس طرح کے لباس میں نہیں ہونا چاہیے۔ درویش عالم کی توہین کرنے پر دربان دوڑتا ہوا آیا کہ معذرت کرے، مگر اس درویش عالم نے اس کو ڈانٹ کر کہا، پیچھے ہٹ جا اور پکڑ اپنی پگڑی۔ اس میں تو سارا غرور بھرا ہوا ہے جس کی وجہ سے قاضی نے مجھے صف سے اٹھا دیا تھا۔ اگر میں نے اس 50 گز کی پگڑی کو سر پر سجا لیا تو ایسا نہ ہو کہ کل کلاں میں بھی قاضی کی طرح لوگوں کو ذلیل سمجھنے لگوں جیسے آج قاضی نے مجھے ذلیل جانا۔ جب لوگ مجھے مولانا اور قبلہ عالم کہیں گے تو میرا دماغ کیوں نہ خراب ہوگا، لہٰذا میں اس کے بغیر ہی بلا۔ پانی اگر صاف ستھرا ہو تو چاہے پیتل کے کٹورے میں ہو یا مٹی کے پیالے میں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ عزت والا آدمی پگڑی کا محتاج نہیں اور نہ ہی بڑے سر کی وجہ سے بندہ بڑا بنتا ہے۔ کدو کتنا بڑا ہوتا ہے مگر اندر سے کھوکھلا ہوتا ہے۔ جو پگڑی اور مونچھوں کی وجہ سے تکبر کرتا ہے، کیا وہ جانتا نہیں کہ پگڑی روئی کی ہے اور مونچھیں بدن کی گھاس؟ تو کیا ردی اور گھاس اس قابل ہے کہ ان کی وجہ سے تکبر کیا جائے؟ علم و فضل سے خالی لوگوں کو صرف صورت سے ہی انسان سمجھنا چاہیے۔ حقیقت میں وہ خاموش مورتیاں ہیں۔ ہنر والے کو ہی اونچی جگہ جچتی ہے، نہ یہ کہ جو اونچی جگہ بیٹھ گیا وہ اونچا ہو گیا اور جو نیچے بیٹھا وہ نیچ بن گیا۔ پٹسن کا کانا اگر اونچا بھی ہو جائے تو بے قیمت ہے، اس میں مٹھاس نہیں، اور گنا مٹھاس سے بڑا ہوا ہونے کی وجہ سے بلندی کا محتاج نہیں، اسے بلند کرنے کے لیے اس کی مٹھاس ہی کافی ہے۔ کیچڑ میں پڑی ہوئی کوڑی کو قیمتی سمجھ کر کسی نے اٹھا لیا تو کوڑی نے کہا، مجھے اٹھا کر ریشمی رومال میں لپیٹنے کا کیا فائدہ، میں تو بے قیمت ہوں۔ انسان دولت کی وجہ سے سر بلند نہیں ہوتا۔ گدھے کو ریشمی لباس بھی پہنا دو تو گدھا ہی رہے گا۔ فقیر عالم نے کچھ اس انداز سے چڑھائی کی کہ قاضی کو جان چھڑانا مشکل ہو گیا۔
وہ پکار اٹھا کہ آج کا دن تو بڑا سخت ہے۔ درویش عالم وہاں سے کھسک گیا اور اپنا تعارف بھی نہ کرایا۔ بعد میں لوگ کہتے رہے یہ کیا بلا تھی کہ سب کو ذلیل کر کے چلا گیا۔ لوگوں نے بہت تلاش کیا لیکن وہ درویش عالم نہ مل سکا۔ آخر کار تلاش کرنے والوں میں سے ایک آدمی نے کہا ایسا شخص اس شہر میں سعدی رحمت اللہ علیہ ہی ہو سکتا ہے۔ دوسرے لوگوں نے کہا ہزار آفرین ہے اس شخص پر کہ کڑوا سچ کتنی مٹھاس سے کہہ گیا ہے۔ زندگی کا سبق کسی کی ظاہری حالت سے اس کے باطن کا صحیح اندازہ کرنا مشکل ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ظاہر میں پھٹے پرانے کپڑوں والا علم و فضل کا پہاڑ ہو اور عمدہ لباس والے علم سے خالی اور جہل مطلق ہوں۔ شیخ سعدی شیرازی فرماتے ہیں کہ تا وقت کے مرد نگفتہ باشد عیب و ہنر نہفتہ باشد۔ ترجمہ جب تک کوئی انسان بولتا نہیں اس کے عیب و ہنر اور کمالات چھپے رہتے ہیں۔